ایم کیو ایم جس کو یہ بات پتا ہے کہ وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہ اپنی منطقی انجام پہ پہنچ رہی ہے، میں اس وقت یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مصنوعی تنفس فراہم کرنے کا یہ عمل ختم ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر اس مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی جو بھی کوشش ہے وہ بے سود ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس عمل سے باز آنا چاہیے کہ وہ بار بار ایسے لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کریں کہ جو عوام میں جڑیں بھی کھو چکے ہیں، جن کو لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ عوام کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں اور کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے۔ کیوں پولیس بار بار جو ہے وہ آ کر یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے؟ کتنے اہلکار ہیں جو آپ نے اندرون سندھ بھیجے ہوئے ہیں؟ آئی جی سندھ کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ کیوں ایک پارٹی کا ترجمان بنا ہوا ہے؟ ڈی جی رینجرز کو بھی اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ کتنے اہلکار جن کی ڈیوٹیاں کراچی میں موجود ہیں وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں گئے ہوئے تو یہی اہلکار تھے جنہوں نے 2018 کے الیکشن کروائے تھے۔ کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، یعنی روز یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کر دیتے ہیں بادشاہ سلامت کی طرح۔ ایک دن طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ترمیم کر دی، دوسرے دن طے کرتے ہیں کہ ہم نے بلدیاتی ایکٹ میں سے ایک شق نکال دی، تیسرے دن کہہ دیتے ہیں کہ اب جو ہے ایڈمنسٹریٹر ایم کیو ایم کا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی اگر فقہا اور علماء بھی کریں، کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کسی نے کیا ہوا ہو، اس پر دوسرا ناجائز ایڈمنسٹریٹر اگر رکھ لیا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے کہ کیا طریقہ ہے یہ؟ کوئی آئینی، دستوری، اخلاقی، قانونی حیثیت نہیں ہے اس ایڈمنسٹریٹر کی، یہ ناجائز طریقے سے بنا کے رکھا ہے پیپلز پارٹی نے۔ اور اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ اب ہمارا ایڈمنسٹریٹر لگے گا۔ یہ شہر کس کا ہے؟ تم نے خریدا ہوا ہے؟ یہ بھتوں میں تم وصول کرتے ہو؟ وہ دور گزر گیا جب بھتہ خوری ہوتی تھی اور دہشت گردی ہوتی تھی۔ یونیورسٹی روڈ جس پہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے لگا دیے تھے، اسی یونیورسٹی روڈ کے اوپر ایک اور اسٹرکچر تیار کر رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ ہم اپنے تمام ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں کہ اس سے کراچی کے عوام کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو ٹیکنیکلی بھی کام ٹھیک نہیں کرتے، پھر اس کے بعد کرپشن اس کے اندر کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ جو پیچ ورک مرتضی وہاب صاحب کروا رہے ہیں 15 ارب روپے سے، اس کی حقیقت جہانگیر روڈ پہ دیکھ لیجئے، یونیورسٹی روڈ پر دیکھ لیجئے، گلی محلوں میں دیکھ لیجئے، جہاں جہاں وہ پیچ ورک ہو رہا ہے وہاں وہاں سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے تو سیوریج اور بارش کے پانی سے ٹوٹتی تھی، اب تو بغیر پانی کے بھی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں۔ صرف جو ہے وہ گاڑی کا جو رگڑ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے ٹوٹ رہی ہیں سڑکیں۔ یہ کس کے پیسے ہیں؟ یہ ہماری جیبوں پہ آپ ڈاکہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد جو عیاشی آپ کریں، کرپشن آپ کریں، اور پھر آپ ناجائز طریقے سے مسلط بھی رہیں، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی جماعت اسلامی کا بینر آپ کو نظر آ جائے۔ آپ اپنی پارٹی کے بینر لگا دیں، آپ ان ہولڈنگ کے ذریعے سے کروڑوں روپے لوگ جو ہے کرپشن کر رہے ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن ہولڈنگز پر جماعت اسلامی کے 4 بینر مرتضی وہاب کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ان سینکڑوں ہولڈنگ کے پیسوں کا حساب دیں کہ ایم سی میں جمع کیوں نہیں ہو رہے۔ وہ ذرا وضاحت کریں وہ کون 3 افراد ہیں کہ جو اس کے پورے کروڑوں روپے ماہانہ کھا رہے ہیں، اور اس میں مرتضی وہاب صاحب کا کیا رول ہے؟ وہ بتائیں کہ یہ پیسے کس کے ہیں اور کیوں ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی باتیں کر کے وہ ڈائیورٹ نہیں کریں، الیکشن انہیں کرانا پڑے گا، اور اس کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی ہر محاذ پر ان سے عوام کے ساتھ مل کر لڑے گی، جد و جہد کرے گی، پرامن آئینی جد و جہد، عوام کی رائے کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنا حق حاصل کریں گے۔ یہ نقطہ آغاز بنے گا کراچی کی تعمیر و ترقی کا انشاءاللہ تعالی۔ مسلسل سندھ حکومت کی طرف سے جمہوریت دشمنی اور کراچی دشمنی اور عوام دشمنی پر مبنی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اہل کراچی اور پورے سندھ کے عوام کا جو حق ہے وہ بھی مارا جا رہا ہے اور ان کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان خطوں کو سامنے رکھ کر وہ الیکشن کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی یہی سب کچھ ہوا، اور اب جب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے 9 نومبر اور چھٹی کی وجہ سے اب 15 نومبر کو اجلاس بلایا ہے، اور اس اجلاس سے پہلے اسٹیک ہولڈرز
جو پارٹیز ہیں ان کو بھی بلایا ہے، چونکہ جماعت اسلامی جو مسلسل الیکشن کمیشن کو متوجہ کر رہی ہے اور خطوط لکھتے ہیں ہم، تو اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے اور جماعت اسلامی خود بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنا مدعا بیان کرنا چاہتی ہے، اور کراچی کا مقدمہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 15 تاریخ کو انشاءاللہ ہم وہاں شریک ہوں گے، لیکن اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہماری پٹیشن ہے جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن کے انعقاد کے لیے، اس پٹیشن میں بھی سندھ حکومت بھی اور الیکشن کمیشن بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اور جب چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ الیکشن بلدیاتی نہیں کروا رہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا الیکشن کمیشن کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے ہم سے کہا ہے کہ نفری نہیں ہے، جس پر فاضل عدالت نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ کون سا پولیس والا ایسا ہے جو کسی گاؤں میں خدمات انجام دے رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے، کون سا افسر وہاں پر موجود ہے اور اس کی لسٹ کہاں ہے، تو کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے اب سب کو طلب کیا ہے عدالت نے 14 تاریخ کو۔